بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ اسلام میں موسیقی کی کتنی گنجائش ہے۔ موسیقی اور اسلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک زمانے میں لازماً ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کرنے، ریشم پہننے، شراب پینے اور گانے بجانے کو اپنے لیے حلال ٹھہرائیں گے۔ دوستوں، ایک مشہور اسکالر جنید جمشید جب اپنی موسیقی کے کیریئر کے عروج میں تھے تو انہوں نے موسیقی کو خیر بات کہا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ ان کا ایک یادگار بیان ہے۔ دیکھو، گانے بجانے سے اپنے آپ کو بچانا۔ گانے کی آواز تمہاری کان میں گئی تو سمجھو نفاق کا بیج وہاں پر ڈال دیا تم نے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ مت بولو گانا سننے سے کیا ہوتا ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ خدا کی قسم، یہ وہ زہر ہے جس کے اندر جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا اور اس کے ہونے والے نقصان کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کامیابی اندر کا بننا ہے، باہر کا بننا نہیں ہے۔ باہر تو نظر آ رہا ہے گانا سننے سے کیا ہو رہا ہے، لیکن تمہاری اندر کی دنیا تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی۔ جتنا کما کر لے کر گئے تھے 0/0 ہو گئے۔ اب پھر کیوں کہتے ہو کہ نماز میں کھڑے ہوتے؟ جی نماز میں تو کیفیت ہی نہیں بنتی۔ آپ الٹی سیدھی چیزیں ٹی وی پہ دیکھیں گے، اس کے بعد نماز میں کیفیت کیسے بن سکتی ہے؟ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں 2 چیزوں سے توبہ کر لو۔ خدا کی قسم تمہارا اللہ سے تعلق نہ بنا، میری گردن آ کے پکڑ لینا۔ دوستوں، یہ زین ملک جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے زین ملک نے پیسوں کی لالچ میں اپنے دین حق اسلام کو چھوڑ دیا اور یہ موسیقی کی طرف بڑھ گیا۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔